کہ جو بہت امپورٹنٹ پوزیشنز پر ہیں. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے اور یہ جو ہے ہم لوگوں کے لیے بہت تکلیف کی بات ہے کہ آج بھی ہندوستان میں لڑکی کو پیدا ہونے پہ دفن کر دیا جاتا ہے. فیمیل فیٹیسائڈ پریکٹس ہوتی ہے گاؤں میں نہیں جیسا کہ آپ اور میں سمجھتے ہیں. اس شہر میں، ممبئی شہر میں، دلی میں، ہریانہ میں، پنجاب میں، مہسانہ میں، صرف اس جرم کے لیے notions of masculinity. Why is it that masculinity is about power, about rippling muscles, about rescuing? Why is masculinity not also about equal respect? Why is it not also about compassion? Why is it not also about dignity? جب تک مرد اور عورت ایک ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر آگے نہیں بڑھیں گے، صحیح معنوں میں ہم عورتوں کے سشکتی کرن کو پوری طرح سے نہیں منا سکتے. تو آپ دیکھیے کہ میں نے ان دنوں میں ایسا کیا تھا کہ کئی سارے ٹیکسٹ بکس میں نے دیکھے تھے 3rd اسٹینڈرڈ کے بچوں کے لیے، کیونکہ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ شکشا بہت ضروری ہے، لیکن کس طرح کی شکشا اس پہ کم توجہ دیتے ہیں. تو میں نے کہا چلو میں دیکھتی ہوں. تو 3rd اسٹینڈرڈ کی ٹیکسٹ بکس میں ایک سوال آتا ہے، ماں کہاں ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا جواب کیا ہوگا؟ ماں رسوئی گھر میں ہے. اس کے ساتھ دوسرا سوال ہوتا ہے پتا کہاں ہے؟ جواب ہوتا ہے پتا دفتر میں ہے. تو میں نے پارلیمنٹ میں اٹھ کے یہ بات کہی تھی کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ سوال ہو ماں کہاں ہے، جواب ہو ماں دفتر میں ہے، پتا کہاں ہے، جواب ہو پتا رسوئی گھر میں ہے. یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ ماں اور پتا دونوں رسوئی گھر میں ہیں اور ماں اور پتا دونوں دفتر میں ہیں؟ ہم کیوں اپنے 3 سال کے بچوں کے لیے یہ طے کر دیتے ہیں کہ لڑکیوں کا کام الگ ہے اور مردوں کا کام الگ ہے؟ اس مائنڈ سیٹ کو ہم کو چینج کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا جس طرح کا پیٹریارکل سوسائٹی ہے جس میں آج بھی لڑکے کے پیدا ہونے پر لڈو بہائے جاتے ہیں اور لڑکی کے پیدا ہونے پر آنسو بہائے جاتے ہیں، ہم کو اپنا یہ سوچنے کی جو ذہنیت ہے اس کو بدلنا ہوگا. اس کے بدلنے کے لیے ہم کو کچھ قدم اٹھانے پڑیں گے جس میں لڑکی اور لڑکے کا جو رشتہ ہے اس کے اندر جو ہائرارکی ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا. اور ہم لوگ جب نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ بینکرز ہوں، چاہے وہ پولیٹیشینز ہوں، ہوتا یہ ہے کہ اگر بچہ گھر پہ بیمار ہے تو یہ آٹومیٹکلی مان لیا جاتا ہے کہ ماں گھر پہ رہے گی، باپ اپنے دفتر میں جائیں گے. کیوں؟ ماں ڈاکٹر ہے، ماں آرکیٹیکٹ ہے، ماں پولیٹیشین ہے، ماں کے پاس وہی سب مجبوریاں ہیں جو شوہر کے پاس ہیں. تو صرف عورت سے یہ کیوں امید کری جاتی ہے کہ جو پیرنٹنگ کا کام ہے وہ صرف لڑکی کرے گی؟ کیوں ہم لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ اگر عورت کسی بہت امپورٹنٹ پوزیشن میں ہے اور شام میں اس کو اپنی کسی کلائنٹس کو انٹرٹین کرنا ہے تو اس کا شوہر اس کے ساتھ نہیں آئے گا. وہ بولے گا میں جورو کا غلام ہوں کیا کہ تمہارے لوگوں کے ساتھ جاؤں؟ لیکن وہ اس بات پہ پورا یقین رکھے گا کہ اگر مجھے کسی کو انٹرٹین کرنا ہے تو میری بیوی ضرور میرے ساتھ جائے گی. اس طرح کی سوچ کو عورتوں نے خود اپنا لیا ہے. عورتوں نے خود یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ہاں یہ ہمارا رول ہے. ہم کو اس سے مکتی دلانی ہوگی. ہم کو عورتوں کو جو برابری کا موقع نہیں ملتا ہے وہ برابری کا موقع دینا لازمی ہے اور ضروری ہے. تبھی ہم انٹرنیشنل ویمنس ڈے کو پوری طرح سے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. آج کل ہم نے جو دیکھا ہے جس طرح کا وائلنس ہم کو ہمارے شہروں میں نظر آتا ہے، ہمارے ملک میں نظر آتا ہے، یہ بہت خطرناک ٹرینڈ پہ یہ بات جاری ہے. اس میں یہ دیکھا ہے کہ عام طور پہ لڑکی کو ہی دوشی ٹھہرایا جاتا ہے. اگر تمہارے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہوا ہے، اگر تمہارے ساتھ وائلنس ہوا ہے تو تم قصوروار ہو. تم رات میں اکیلی کیوں جا رہی تھی؟
تم رات میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کیوں جا رہی تھی, تم نے اس طرح کے کپڑے کیوں پہنے تھے. تم نے بہرحال ایک سوچنے کا طریقہ ہے کہ اگر لڑکی پہ ظلم ہوتا ہے تو کسی طرح سے لڑکی ہی اس کے لیے ریسپانسبل ہے. پہلی بار نربھیا کے بعد یہ ہوا کہ ہماری سڑکوں پہ لڑکیاں اور لڑکے دونوں ساتھ آئے اور انہوں نے کہا شفٹ دا بلیم, شفٹ دا شیم, شیم دا پرپیٹریٹر ناٹ دا وکٹم. اتنا زور سے لڑکے اور لڑکی سامنے آئے کہ سرکار کو بات ماننی پڑی اور سرکار نے جسٹس ورما کمیشن بٹھایا جس کے طور پر اب ایک پروٹوکول بنایا گیا ہے. پہلے لڑکیاں بلاತ್ಕಾರ جو ہیں رپورٹ بھی نہیں کرتی تھی کیونکہ جب ان کے ساتھ ایک اتنی زیادتی ہوئی ہے اور وہ گئے ہیں پولیس اسٹیشن میں تو پولیس کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ قصور تو تمہارا ہی ہوا ہوگا, تم نے ہی کچھ غلط کیا ہوگا. اور جس طرح کے سوال اس لڑکی سے کیے جاتے تھے اس لڑکی کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وربلی دوبارہ اس کا ریپ ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ اس کو لے کر جاتے کٹہری میں, آپ اس کو کورٹ میں لے کر جاتے, وہاں جس طرح کا ڈیفنس لائرز جس طرح کے آپ کے سوال پوچھتے ہیں اس سے آپ کو لگتا ہے کہ تیسری بار ہمارے ساتھ بلاತ್કાર ہو رہا ہے. اس لیے لڑکیاں رپورٹ نہیں کرتی تھی. اب کیونکہ جسٹس ورما کمیشن کا ایک پروٹوکول ہے کہ جب آپ جائیں گی جس طرح سے آپ اپنا ایف آئی آر درج کریں گی, جس طرح کے سوال پولیس کو پوچھنے کی اجازت ہے, یہ سب سٹینڈرڈائز ہو گیا ہے. اور یہ ایک اچھا طریقہ ہے یہ بولنے کے لیے کہ وہ لوگ جن کو جو پولیس میں ہیں, وہ لوگ جو ہمارے بڑے بڑے پوزیشنز پر ہیں, ان کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایکوالٹی کی بات اس ملک کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ملک پرگتی کر ہی نہیں سکتا اگر اس کی 50% لوگ اور آبادی پیچھے رہ جائیں. مگر میں یہ ضرور بولنا چاہتی ہوں کہ جب عورتوں کا سشکتی کرن ہوا, when women become empowered, I would hope that they change the notion of power itself, so that it becomes not about the powerful wielding power on the weak, but it becomes a sharing of power. If when women become powerful, they're going to behave exactly like men. There's going to be no change in our society. The fact that we are women should inform our attitude towards the world. میں سمجھتی ہوں کہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے الگ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بہتر ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ کمتر ہیں, مگر میں سمجھتی ہوں عورتوں کا سوچنے کا طریقہ الگ ہے, اور وہ جو الگ طریقہ ہے سوچنے کا اس کو ہم کو ڈیبیٹ میں لانا ہے. ہم کو یہ کہنا ہے کہ چاہے وہ انوائرمنٹ ہو, چاہے وہ میڈیسن ہو, چاہے وہ پالیٹکس ہو, چاہے وہ نیوکلیئر انرجی ہو, ہمارا سوچنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے اور اس سوچنے کے طریقے میں ہم کو شامل کیجیے. لیکن کچھ بھی آٹومیٹکلی نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک بہت سیڈ قصہ بناتی ہوں. یہ جب نربھیا کے بعد یہ طے کیا تھا کہ نہیں پولیس اسٹیشن میں عورتیں ہی ہونا چاہیے, عورتیں جو ہے پولیس افسرز ہوں گی تو بیٹر ہوں گی, لیکن عورتوں نے بھی تو وہی پیٹریارکل مائنڈ سیٹ انٹرنلائز کیا ہے. تو ایک عورت کو اس کے پتی نے بہت بری طرح سے مارا تھا, اس کی آنکھ پھوٹ گئی تھی, اس کا ہارٹ ٹوٹ گیا تھا, تو وہ ڈر رہی تھی اور جانا نہیں چاہ رہا تھی پولیس کے پاس. لیکن مانوشی جو میگزین ہے اس نے کہا کہ نہیں, آپ کو ایف آئی آر تو درج کروانا پڑے گا. وہاں ایک پولیس آفیسر عورت بیٹھی, وہ بار بار اس سے سوال کر رہی تھی کہ تم نے کیا کیا, آج کیا غلطی کی کہ تمہارے شوہر نے تم کو پیٹا. تو اس نے بولا میں نے کچھ نہیں کیا. تو کہنے لگی کہ تمہارا شوہر کیا پاگل ہے کہ بلا وجہ تم کو مارا تھا, کچھ تو تم نے کیا ہوگا, بتاؤ صبح سے تم نے کیا کیا. تو عورت نے کہا میں نے کپڑے دھو کے سکھانے کے لیے رکھے تھے اور بارش آ گئی اور میں کپڑے اٹھانا بھول گئی. تو وہ پولیس آفیسر کہتی دیکھا میں نے کہا تھا تمہارا قصور ہے. ابھی تو ہم ہنس رہے ہیں لیکن یہ کتنی تکلیف کی بات ہے. اس طرح سے ہماری سوسائٹی میں کتنی عورتیں ہیں